السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وآلہ وحزبہ وبارک وسلم۔ امام حسن و حسین اور شہدائے کربلا کی یاد میں یہ ہماری 8ویں محفل ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان مبارک ہستیوں کی زندگی سے، ان کی زندگیوں سے اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں بھی برکت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں جو گزشتہ ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے سامنے دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کے پہلو ہیں، دو طرح کے کردار ہیں۔ ہمیں اس میں سے کس کردار پر عمل کرنا ہے اور کن پر نہیں کرنا، یہ اچھے سے ذہن میں بٹھا لیں کہ یزیدی کردار پر ہمیں عمل اور کس کردار کو ہمیں اپنانا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور کون سا کردار حسینی ہے اور کون سا کردار یزیدی ہے، وہ ہمیں مختلف واقعات کے ذریعے پتا چلے گا کہ جن کاموں کو یزید نے کیا یا یزید کے ساتھ دینے والوں نے، یزیدیوں نے کیا، اور جو کام انہوں نے انجام دیے وہ ہمیں نہیں کرنا۔ اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھی، انہوں نے جو کام کیے اور انہوں نے جو درس دیا اسے اپنانا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب اس میں سے کئی ساری باتیں ہم نے دیکھی کہ مسلم بن عقیل رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے بھی سماعت کیا کہ انہوں نے اپنے پاس اتنے لوگ ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں چاہا کہ یہ قتل و غارت ہو اور مسلمان آپس میں لڑیں، بلکہ انہوں نے صلح اور سمادھان کا راستہ اختیار کیا کہ کسی بھی طرح سے بات چیت کے ذریعے معاملہ حل ہو جائے اور جھگڑے فساد کی نوبت نہ آئے۔ تو ایک طرف ہمارے پاس وہ کردار ہے کہ ہم ہمارے معاملات میں بھائیوں کے بیچ میں کچھ ہو جاتا ہے، سبندھی کے بیچ میں کچھ ہو جاتا ہے، تب ہمیں کس طرح سے راستہ نکالنا ہے۔ اور دوسرا راستہ وہ تھا جو ابن زیاد نے اختیار کیا کہ اس نے لوگوں کو بھیجے اور جب وہ سامنا اور مقابلہ نہ کر سکے تو کہا کہ ان کو محل میں اور گورنر ہاؤس میں لے آؤ۔ اب جیسے ہی مسلم بن عقیل اور آپ کے دو
بچے جب اندر میں آئے تو وہاں پہ پری پلان تھا، پہلے سے وہ سب سیٹ کیا ہوا تھا، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اب ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہ آپ بہت سمجھدار ہیں۔ اور پھر ابن زیاد نے یہ تو کیا، اور ایک کوفی تھے، کوفہ والے، جنہوں نے پہلے بلایا اور پھر چھوڑ دیا۔ اب انہوں نے تو مسلم بن عقیل کو شہید نہیں کیا تھا، لیکن کیا آپ ان کوفہ والوں نے جو کیا اس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں؟ کیا انہوں نے جس طرح سے پہلے انویٹیشن دیا اور پہلے بڑی بڑی محبت کا اظہار کیا، اور جب یہ آئے بیعت بھی لی، لیکن جب حکومت کی جانب سے جب کوئی دباؤ آیا، جب ان کو لگا کہ ہم اگر محبت کی بات کریں گے، امام حسین اور اہل بیت سے محبت سے پیش آئیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے، تو ہماری تجارت اور دھندے میں نقصان آ سکتا ہے، ہماری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ نیوٹرل ہو گئے، وہ تٹسث ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ ہم کو امام حسین کے ساتھ اب وہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کی نظر میں ہم آ جائے اور ہمیں پریشانی ہو سکے۔ کیا آپ ان کو اچھا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کوفہ والوں نے کیا وہ کسی کے ساتھ کرنا چاہیے؟ کیا ایسا کو پیش آتا ہے کہ اس طرح سے اہل بیت سے محبت کی جاتی ہے؟ کہ امام حسین اور مولا علی مشکل کشا کا جو محبت کا نام لیا جاتا تھا، کہ کوفہ والوں نے کیا وہ صحیح کیا؟ نہیں کیا۔ لہٰذا یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ جب حق اور باطل کا معاملہ ہو، جب سچے اور جھوٹے آدمی کے بیچ میں کوئی معاملہ ہو، جب ایک طرف حق والا ہو، ایک طرف شریعت کا پابند شخص ہو، ایک طرف رسول اللہ کی پیروی والا ہو اور دوسری طرف کوئی دنیا دار ہو، ان دونوں کے بیچ میں جب معاملات ہو تو وہ دنیا دار، وہ شریعت کا مخالف، وہ جو باطل ہے، وہ جو غلط آدمی ہے، وہ جو جھوٹا آدمی ہے، وہ تو غلط ہے ہی، وہ تو جھوٹا ہے ہی، اس کا کردار کو تو اپنانا نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ ان معاملات میں حق اور باطل کی لڑائی میں خاموش رہیں اور حق کا ساتھ نہ دے، وہ بھی غلط ہیں۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جس طرح سے امام حسین کا حق پر تھے، بے شک حق پر تھے، آپ کا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں تھا، تو کوفہ والوں نے اگر وہ ابن زیاد کا ساتھ دے یا نہ دے، لیکن انہوں نے امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، وہاں پہ انہوں نے خاموشی اختیار کر دی۔ بیعت کرنے کے بعد بھی مسلم بن عقیل کو اکیلا اور تنہا چھوڑ دیا باطل کے سامنے۔ تو اس سے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ اگر کبھی کوئی ایسی میٹر ہو جائے، کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ ایک طرف حق والا آدمی ہے، ایک طرف سچا آدمی ہے، ایک طرف شریعت اور سنت کی بات کرنے والی شخصیت ہے اور دوسری طرف خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، دوسری طرف شریعت کا جنازہ نکالنے والے لوگ ہیں، دوسری طرف یہ اپنی موج مستی میں جینے والے لوگ ہیں، اور اس وقت آپ کہتے ہو کہ ہم موج مزہ نہیں کر رہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان برے لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں، تو برے لوگوں کے ساتھ نہ ہونا، اس سے آپ کا بچاؤ نہیں ہوگا، بلکہ برے کے ساتھ نہ ہونا اور پھر سچے کے ساتھ ہونا، اس کو کندھے سے کندھے ملا کر ساتھ دینا، اس کے قدم سے قدم ملا کر اس کے ساتھ چلنا، یہ بھی ضروری ہے۔ صرف اپنا دامن جھاڑ دینے سے کہ اپنے کو ان دونوں کی میٹر ہے، جو کرنا ہے کرنے دے، اس طرح سے کام نہیں چلے گا۔ جو حق پر ہوگا، جو سچ پر ہوگا، اس کا ساتھ دینا پڑے گا، ورنہ یہ کہا جائے گا کہ جس طرح سے یزید اور امام حسین کے بیچ میں میٹر چل رہی تھی، اور اس میں ایک کو آپ حق کہنا پڑے گا، ایک کو آپ غلط کہنا پڑے گا، تو پھر کوفہ والوں کا کیا کریں گے؟ یا تو آپ کو حسینی بننا پڑے گا، اور اگر حسینی نہیں بنے، حسینی کردار نہیں اپنایا،
تو یا تو کوفیوں والے کردار اپنائے گے یا پھر یزیدی ہو جاؤ گے۔ لہٰذا ہمارے سامنے یہ تینوں راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اب جو عقل مند ہے، جو ہوشیار ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ حسینی بن جائے گا، اور جو باطل پر ہے، جس کو صرف مزے ہی لینا ہے، جسے صرف موج مزہ کرنی ہے، اس کو جو جی میں آئے، جو من ہو وہ کرنا ہے، شریعت جو کہتی ہو کہ علماء جو بیان کرتے ہوں کہ قرآن و سنت جو بیان کرتے ہوں کہ کرتے رہیں، بس ہم کو جس میں مزہ آتا ہے ہم وہی کرتے رہیں گے، تو پھر یہ یزیدی ہو گئے۔ اور تیسرے وہ ہیں جو حق والوں کو ساتھ نہیں دیتے، یہ کوفی ہو گئے۔ اب تینوں راستے کھلے ہوئے ہیں، میرے پاس بھی ہیں تین راستے، آپ کے پاس بھی ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی سے راضی ہوگا جو حسینیوں کے راستے پہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچا حسینی بنائے۔ اب شہادت ہو گئی مسلم بن عقیل کی۔ اب اس نے ابن زیاد نے کیا کیا، اب اس کو لگا کہ یہ تو کچھ ابھی اور بھی کچھ کرنا چاہیے، تاکہ لوگ اگر کوئی اندر سے بھی سوچ رہے ہوں ساتھ دینے کا تو وہ بھی ساتھ نہ دے۔ اس نے کیا کیا، بولے مسلم بن عقیل کو، بولے ان کا جو لاش مبارک ہے اور آپ کا جو سر، ابھی امام حسین کی بات نہیں، امام مسلم بن عقیل کی بات ہو رہی ہے، کوفہ میں بات ہو رہی ہے، سر مبارک آپ کا اور آپ کے دونوں چھوٹے بچوں کا یہ سر مبارک، بولے اس کو پٹ میں لاؤ، اس کو میدان میں لاؤ، اس کو نیزوں پہ بلند کرو اور پورے گلی کچوں میں گھماؤ، اس کو گشت کراؤ تاکہ سارے لوگ دیکھیں کہ یہ یزید کی مخالفت کرے گا، ابن زیاد کے خلاف آئے گا، ان کے سروں کو کاٹ کر اوپر کی طرف لٹکا دیا جائے گا۔ اب یہ ظلم، اب دیکھیں تو صحیح، ایک تو شہید کیا اور اس کے بعد یہ سروں کو کاٹ کر نیزوں پہ بلند کر کے اس نے یہ گورنر ہاؤس سے آرڈر چھوڑا کہ ان کے سروں کو وہ واپس مکہ نہیں بھیجنا ہے، وہاں پہ دفنانا نہیں ہے۔ تو بولے کیا کرنا ہے، بولے اس کو پٹ میں لانا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے لانا ہے، اس کو میدان میں لانا ہے، اور اس کو پورے گلی کاچا میں کوفہ والوں کے یہ گھمانا ہے۔ اب یہ گھمایا گیا، اب جب گھمانے گئے تو وہ جو مہمان کہہ کے بلائے تھے وہ کوفہ والے یہ رونے لگے۔ اب بولے آہا چلے گئے ہمارے مہمان، اب رونے سے کیا فائدہ، جب ساتھ دینا تھا تب تو تم نے ساتھ دیا نہیں، اب جب معاملہ سب ختم ہو گیا تو کہتے ہو کہ اوہ یہ بہت دکھ ہوا ہمیں۔ بہرحال وہاں پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نکلے، راستے میں پہنچے اور وہاں پہ ان کو خبر ہوئی کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ اب معاملہ منتشر ہو گیا۔ اب جو آپ کے ساتھ تھے دوسرے بھی بہت سارے لوگ تھے، کچھ تو تھے جو مکہ سے چلے تھے، کچھ تھے جو بیچ بیچ میں دوسرے سب آ گئے، چلو اہل بیت جاتے ہیں، امام حسین جاتے ہیں، ہم نواز رسول جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جائیں گے۔ لوگوں کا ایسا تھا کہ کوفہ والے انتظار کر رہے ہیں، 20,000 لوگ یہ سب مجمع جمع ہوا ہے، شاندار استقبال ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، بہت آؤ بھگت ہوگی، بہت زبردست استقبال کیا جائے گا، اور وہ شان و شوکت ہوگی، آن بان شان سے داخلہ ہوگا۔ لیکن جب پتا چلا کہ کوفہ والوں یہ پلٹ گئے ہیں اور انہوں نے اپنا وعدہ اور عہد کو توڑ دیا ہے اور انہوں نے پارٹی کو بدل لیا ہے اور سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو اب سمجھ گئے کہ اب معاملہ وہ والا نہیں رہا۔ لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو کہہ دیا کہ جو سوچ کر ہم نکلے تھے اب وہ سچویشن نہیں رہی، اب وہ بات نہیں رہی، لہٰذا جو وہ آن بان شان کے چکر میں آئے تھے اور جن کو یہ تھا کہ ہم شان و شوکت سے داخل ہوں گے، وہاں پہ ہمارے اتنے چاہنے والے ہیں، تو اب وہ چاہنے والے نہ رہے، اب کسی اور کے چاہنے والے ہو گئے۔ لہٰذا اب جس کو جانا ہے وہ اپنے اپنے راستے پہ چلا جائے، میری طرف سے بالکل اجازت ہے۔ اب کیا ہوا کہ جو اہل بیت کے گھرانے والے تھے اور جو مکہ شریف اور مدینہ شریف سے جو چلے تھے وہ کچھ لوگ رہے، باقی سب خدا حافظ۔ اب رہ گئی اور آگے چلے، اور آپ نے کہلا بھی بھیجا کہ ایک قاصد کو بھیجا کہ بھئی جس حسین کا تم انتظار کر رہے تھے وہ حسین بن علی آ گیا، وہ تمہارے قریب پہنچ گئے ہیں، اور صرف کوفہ سے 2 منزل کا فاصلہ رہ گیا۔ 2 منزل غالباً 50-60 کلومیٹر جتنا ہوتا ہوگا،
اتنا ہی صرف فاصلہ رہ گیا تھا. نکلے تھے ذوالحجہ میں اور اب ہو رہی ہے محرم. 60 ہجری میں نکلے. ایک ماہ جتنا وہ سفر کرتے کرتے یہاں پہنچ رہے ہیں عراق کی جانب. اور یہاں پر آنے کے بعد بالکل کوفہ قریب آ گیا ہے. یوں سمجھئے کہ اب 1-2 دن میں ہی وہ آ سکتا ہے. لیکن یہاں پہ حال یہ ہے کہ وہاں کے لوگ مکر گئے, وہاں کے لوگ بدل گئے. اب اسی دوران کسی نے دیکھنے والے نے دیکھا کہ بڑے بڑے کوئی کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ تو کھجور کے درخت ہوا نہیں کرتے. غور سے دیکھا, بولے کیا معاملہ ہے؟ بولے تو سوار نظر آ رہے ہیں. پھر پتا چلا کہ حضرت حر جو اس وقت 1000 لوگوں کو لے کر امام حسین کے سامنے آئے, حر, اور راستہ روک لیا. بولے ابن زیاد نے مجھے بھیجا ہے. امام حسین نے کہا کہ میں ایک تو آیا نہیں ہوں, مجھے بلایا گیا ہے. میں اپنے حساب سے تو اپنے طرف سے تو آیا نہیں ہوں. ایک تم بلاتے ہو, اگر تمہیں اتنی ہی تکلیف ہے, میں نے کوفہ والوں کے یہ خط آپ نے 2 بوریاں نکالی. بولے یہ خطوط ہیں جو تم نے, اب جو ان کے ساتھ آئے تھے حر کے ساتھ, وہ کوفہ والے ہی تھے جو کل تک خط لکھ کر امام نے ان کا نام لے کے بولا کہ دیکھ تیرا نام بول رہا ہے یہاں پر, یہ لوگوں کے نام ہے, ان پرمکھوں کے نام ہے, ان آگیوانوں کے نام ہے, ان جوت اور گروپ والوں کے نام ہے. آپ مجھے اتنا بول رہے ہو, دیکھو تو صحیح کیا کیا لکھا ہے, کیسی کیسی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اور اب سامنے 1000 لوگ آ کے کھڑے رہ گئے ہو کہ ہم تم کو داخل نہیں ہونے دیں گے کوفہ میں, ہم تم کو کوفہ میں کسی طرح سے انٹری نہیں ہونے دیں گے. تو بلایا جو تم نہیں تھا, اب میرا داخلہ ممنوع کرتے ہو. ایک کام کیجئے, اگر تمہیں مجھے کوفہ میں نہیں آنے دینا تو مجھے چھوڑ دیجئے, میں واپس مدینہ چلا جاتا ہوں, بات ختم ہو جائے. حر نے کہا کہ نہیں, میں آپ کو جانے بھی نہیں دوں گا اور کوفہ میں داخل ہونے بھی نہیں دوں گا. اور پھر ساتھ میں کہا کہ دیکھو میں آپ سے محبت کرتا ہوں, لیکن اب اتنے لوگ میرے ساتھ ہیں, اگر وہاں پتا چل گیا اوپر, یہ اوپر بہت چلتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ساتھ تو تمہیں دیتا ہے لیکن فلاں کو پتا نہیں چلنا چاہیے. اب کسی نہ کسی کے اوپر کوئی نہ کوئی دنیا دار بیٹھا ہوتا ہے. ان کے بھی اوپر کوئی دنیا دار تھا, اس کے اوپر ابن زیاد تھا, ان کے اوپر یزید تھا. تو بولے اگر اوپر خبر ہو گئی تو میرا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا اور یہ مجھے پتا نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیں گے. لہٰذا میں آپ سے وہ کوئی سختی کرنا بھی نہیں چاہتا اور میں آپ کو بالکل کھلا چھوڑنا بھی نہیں چاہتا ہوں. میں لیکن ادب سے کوئی راستہ نکالتا ہوں, کچھ کرتا ہوں. اور اب میں آپ کے ساتھ پھر یہ طے ہوا. امام حسین نے کہا کہ جب محبت ہے تو پھر جانے دیا جائے. بولا اب جانے دوں گا تو یہ لوگ بولیں گے کہ 1000 لے کر گیا تھا تو نے کیا کیا, کیوں جانے دیا. لہٰذا بھی آپ تھوڑی دیر رکے. اتنے میں ظہر کا وقت ہوا. امام حسین نے کہا اذان دی جائے. بولو سبحان اللہ. یہ اتنی ٹائٹ سچویشن, نماز کا وقت ہو جائے اور جس کو نماز اور اذان یاد آ جائے وہ امام حسین کا طریقہ ہے. یہ ہے حسینی. کیسی خطرناک سچویشن ہے. ہم تو کبھی بائک لے کر راستے میں جاتے ہیں, صرف 10 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے اور وہاں پہ اگر راستے میں پنکچر ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے پسینہ آ جاتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے پیشانی میں بل آ جاتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ یار بیچ میں کہاں پہ کوئی گیراج کی دکان ہے, اب کیسے راستہ نکلے گا, کیا ہوگا کیا نہیں. 10 کلومیٹر ہی ہے, آدمی ہمت کرے تو وہ چل کے بھی طے کر سکتا ہے. لیکن ہم وہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر یہ تقریباً 2500 سے یہ 3000 کلومیٹر کا سفر ہے, وہاں سے چل کر نکلے ہیں. یہاں پر یہ حال ہے, غریب الوطنی ہے جنہوں نے بلایا تھا. ہمارا تو یہ حال ہے کہ اگر کسی کوئی ہمارا دوست ہے, کوئی رشتہ دار ہے, کوئی بمبے ہے, احمد آباد ہے, یا تو دہلی میں ہمیں کوئی دعوت دے اور ہم وہاں جانے کے بعد اسٹیشن جب گاڑی قریب پہنچے اسٹیشن کے اور اسے فون لگائیں اور 2-4 فون نہ اٹھائے تو ہم تو ٹینشن میں آ جاتے ہیں. اور اگر فون سوئچ آف آ جائے تو بہت
بہت زیادہ ٹینشن میں آ جائیں گے، ارے بھائی اتر کے جائیں گے کہاں، کیسے پہنچیں گے، وہ کسی کو بھیجتا ہے یا ہمیں پہنچنا ہے، کیسے پہنچنا ہے، اسٹیشن پہ کیا ہوگا کیا نہیں، اتنے پریشان ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ مہمان جو ہم کو بلا رہا ہے، جس نے شادی کے لیے ہمیں دعوت دی ہو، وہاں پہ پہنچنے کے بعد وہ ہمیں کہے دہلی پہنچے ہم، اور جیسے فلائٹ سے اترے اور وہ کہے کہ چلے جاؤ واپس، تو کیسی کیسی دعائیں دیں گے ہم، سمجھ رہے ہیں آپ، دل سے دعائیں دیں گے آپ، بالکل زبان سے تو پتہ نہیں کیا کیا دیں گے پھر۔ تو بہرحال اور یہاں پہ حال یہ ہے کہ جو اتنے، اور صرف اکیلے نہیں ہیں، ان کے بچے بھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ علی اصغر جو تھے وہ بالکل چھوٹے ہی ہوں، سمجھے کہ 6 ماہ جتنے قریب عمر ہوگی ان کی، اتنا چھوٹا بچہ ساتھ میں ہے، عورتیں ساتھ میں ہیں، اور وہاں پہ جہاں پہ پہنچ رہے ہیں بالکل قریب پہنچے، اور وہاں پہ وہ انٹری ہی نہیں دے رہے بلکہ وہ بالکل ہتھیار لے کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھیں کہ اس وقت حالات کتنے سنگین ہو گئے، اور جو سامنا ہے اب واپس بھی نہیں جانے دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں مجبوراً آپ کو وہاں پہ آنا پڑے گا، اور مجبوراً کوئی نہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اب سوچے کہ کیسے خطرناک حالات ہیں۔ وہاں پہ یہ نبی کے نواسے ہیں کہ جب شریعت کی بات آتی ہے، وہ شریعت بچانے ہی کے لیے تو نکلے تھے، وہ نمازوں کو یہ برباد کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ نمازوں کو چھوڑ دینا اور فرض نمازوں کی پابندی نہ کرنا، یہ تو یزید میں عیب تھا کہ اس نے نمازوں کے تعلق سے اتنا چھوٹ دے دی تھی کہ خیر کوئی پڑھتا ہے تو بھلے پڑھتا رہے، نہیں پڑھتا ہے تو بھی کوئی وہ کوئی فورس اور پریشر حکومت کی جانب سے نہیں تھا، ورنہ اسلامی سلطنت جہاں پہ ہوتی ہے فقہ حنفی کے مطابق اگر کوئی شخص ایک وقت کی بھی، ایک دن نہیں ایک وقت کی بھی اگر فرض نماز نہیں پڑھتا تو احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک اس کو قید کر لیا جائے گا، اس کو جیل ہوگی، اندر میں ڈال دیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شراب نہیں پیتے، ہم رشتہ لے کے جاتے ہیں، لوگ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، کہتے ہیں لڑکے میں کوئی بھی عیب نہیں ہے، سیدھی لائن کا ہے، بولے کیا عیب نہیں ہے؟ بولے شراب نہیں پیتا ہے، اچھی بات ہے، جوا نہیں کھیلتا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، بولے اور کوئی ویسن بھی نہیں ہے، بولے اچھی بات ہے، کیا وہ نمازی ہے کہ بے نمازی ہے؟ اگر وہ بے نمازی ہے تو یہ بھی بہت بڑا عیب ہے، یہ بھی چیک کرنا ہے کہ بھئی وہ حرام سے تو بچ رہا ہے، فرائض اور واجبات کی پابندی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اور کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ جو شخص نماز چھوڑنے کا عادی ہو، فرض نمازوں کو ترک کرنے کا عادی ہو، اسے اپنی بیٹیوں کو نہ دو۔ کیوں؟ جو اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا، تیری بیٹی کا حق کیا ادا کرے گا؟ جو وہ رب العالمین جس کا کھانا کھا رہا ہے، جس کے دیے ہوئی ہوا سے سانس لے رہا ہے، جس کی دھڑکن اس کے حکم سے چل رہی ہے، جس کا دھندہ اور تجارت اس کی رحمت سے چل رہا ہے، جس کے پورے گھر والا اس کی پیدائش سے لے کر موت اور درمیان کے سارے معاملات جس رب العالمین کے تحت، اس کی قدرت کے تحت، اس کے فضل و کرم سے چل رہے ہیں، وہ اگر وہاں پہ بھی وہ سجدے کے لیے حاضر نہیں ہو رہا، وہ وہاں پہ بھی وہ فرض کی ادائیگی کے لیے حاضر نہیں ہوا، اللہ کا حق بھی ادا نہیں کر رہا، تو کیسے بھروسہ کر سکتا ہے کہ تیری بیٹی اس کے گھر پہ جا کے سکھی ہوگی؟ تو یہ بھی بہت بڑا عیب ہے۔ اور اس سے بھی پہلے تو عقیدہ چیک کرنا ہے، لیکن ابھی وہ میں اس موضوع پہ نہیں جا رہا ہوں۔ بہرحال اگر کوئی بے نمازی ہے تو یہ بھی بہت بڑا عیب ہے۔ جس طرح سے شراب پینا یہ ایک بہت بڑا عیب ہے، آدمی اس کو مجرم سمجھتے ہیں، اس کو کرمینل سمجھا جاتا ہے اسلامی قانون کے تحت، اسی طرح جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ بھی ایک اعتبار سے کرمینل ہی ہیں۔ اگر اسلامی سلطنت ہوتی کب کے اندر ڈال دیے چاہتے، اور کب اس کو چھوڑنا ہے؟ اس کو تبھی چھوڑنا ہے جب تک وہ توبہ کر کے نمازی نہ بن جائے، تب تک جیل میں۔
اگر وہ بولتا ہے کہ میرے کو تو سدھرنا ہی نہیں ہے، آجیون رہنا ہے جیل میں، تو پھر آجیون اس کو کاراواس کی سزا ہوگی، جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے، وہ سچے دل سے یہ نہ کہے کہ اب میری نماز قضا نہیں ہوگی، تب تک اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو شخص ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھے، ایک وقت کی بھی اگر نماز چھوڑتا، ایک دن نہیں، کیونکہ ایک ہی وقت قضا کرنے سے جان بوجھ کر انسان فاسق ہو جائے گا، دوسرے ایک ہی وقت سے قضا جان بوجھ کے کرتا ہے، ایک وقت کی بھی اگر نزا کرے تو شافعیوں کے نزدیک، حنبلیوں کے نزدیک اور مالکیوں کے نزدیک اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اتنی سخت ہے، آپ معمولی نہ سمجھے، بلکہ یہاں تک آتا ہے، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ نماز تو نماز ہے، جماعت کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور وضو اگر آپ سنت کے مطابق تین مرتبہ ہاتھ پاؤں وغیرہ دھو کر اگر آپ نماز میں شریک ہوں گے، جماعت میں شریک ہوں گے، اور آپ کی ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس رکعت کو بچایا جائے گا، اور تین مرتبہ دھونے کی سنت کو چھوڑ کر صرف ایک مرتبہ فرض ادا کر کے وضو کا فوراً جماعت میں شریک ہو جایا جائے گا۔ یہ کوئی رمت تھوڑی ہے یار، یہ کوئی دو چار لوگوں کا کھیل تھوڑی ہے کہ بھائی ایک امام کو رکھ دیا، تھوڑا بہت تنخواہ دے دی، تھوڑا پگار دے دیا، اب 50-25 لوگ آ کے نماز کے لئے کھڑے رہے، جس کو پڑھنا ہے پڑھے، اینی مرضی نہیں بات ہے، مرضی نہیں ہے یار، یہ تو اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، مسلم کہتا ہے اسے ہے جس کو اپنی گردن کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے جھکا دے، اسے ہی مسلم کہتے ہیں، اسے ہی مسلمان کہتے ہیں۔ اور یہ راستہ صراط مستقیم ہے، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ کیسا راستہ ہے؟ بالکل سیدھا ہے۔ جیسے امام فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ فرمایا کہ دین پر عمل کرنا یہ بالکل آسان ہے، صاف سرل ہے، بالکل ایزی ہے، لیکن ہمیں اگڑا کیوں لگتا ہے؟ فجر میں اٹھنا ہے ہمیں اگڑا لگ رہا ہے، 5 وقت جماعت سے پڑھنا ہے ہمیں ہارڈ لگ رہا ہے، دین کی شریعت پر عمل کرنے میں ہمیں اتنا ہارڈ کیوں لگ رہا ہے؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے، بالکل جو سرل راستہ ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ مجھ سے ایک بھی فرض نہ چھوٹے، صرف نمازیں نہیں دوسرے بھی جتنے فرائض ہیں وہ نہ چھوٹیں، مجھ سے واجبات نہ چھوٹیں، مجھ سے ایک بھی حرام کام نہ ہو، اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور میرا رسول جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ جو یہ اپنا کانسٹیٹیوشن، آئین اور یہ اصول بنا کے چلتا ہے کہ رسول اللہ نے جو فرما دیا وہ کرنا ہے تو مجھے کرنا ہے، انہوں نے فرمایا نہیں کرنا ہے تو پھر نہیں کرنا ہے، اس کے لیے دین پہ چلنا آسان ہے۔ اور جو یہ کھوپڑی شریف کا استعمال کرنے لگتا ہے اور یہ ناقص عقل بیچ میں گھسڑنا شروع کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے، جب رسول اللہ فرماتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا ہے، آپ کو مسجد میں حاضر ہونا ہے، مومن کیا کہتا ہے؟ سوچنا نہیں ہے، ریڈی میڈ فارمیٹ ہمارے پاس موجود ہے، بالکل ریڈی میڈ فارمیٹ موجود ہے۔ آپ کوئی نئی بائک خریدتے ہو، نئی کار خریدتے ہو تو اس میں اپنے حساب سے کلچ، گیئر اور بریک کا سیٹنگ کرنا نہیں ہوتا ہے، اس میں 4 گیئر ہے کہ 5 گیئر ہے، وہ آٹومیٹک سسٹم ہے کہ مینیول ہے، وہ خود بخود پہلے سے ہی کمپنی سے ہی آتا ہے، آپ کو صرف یہی کرنا ہوتا ہے کہ اس میں 5 ہے، ریورس یہاں پہ لگے گا، یا تو پھر آٹومیٹک ہے، یہاں پہ بریک ہے، یہاں پہ کلچ ہے، یہاں پہ سٹیئرنگ ہے، یہاں پہ سائیڈ لائٹ ہے، وہ سب بتا دیتے ہیں، کسی میں یہ سسٹم، کسی میں وہ سسٹم۔ اب سوچنا نہیں ہے، صرف سمجھنا ہے کہ کہاں پہ کب اس کا استعمال کرنا ہے، بریک لگانی ہے تو کیا کرنا ہے، لیور دینا ہے تو کیا کرنا ہے، آپ کو بس یہی کرنا ہے۔ اور اگر کوئی دماغ چلانے لگے اور
اور وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ کلچ جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ پہ میرا کیوں آ رہا ہے، میں تو رائٹ ہینڈ والا ہوں، میں تو جمڑی سائیڈ والا ہوں، میں جمڑے سے کلچ لگاؤں گا، اب اس کو گاڑی چلانا کتنا مشکل ہو جائے گا، کیوں کہ کلچ جو کمپنی نے دیا ہوا ہے وہ ڈابی سائیڈ میں دیا ہوا ہے اور جمڑی سائیڈ کا ہے، رائٹ ہینڈ ہے، اس کا استعمال ایکسیلیٹر اور بریک کے لیے کرنا ہے۔ اب اگر سوچیں کہ وہ رائٹ سائیڈ سے جمڑے پاؤں سے جمڑے پگ سے اگر وہ بریک لگائے اور ایکسیلیٹر اور بریک یہ لیفٹ سے استعمال کرے تو کیسے اسے کیسے چلائے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگرانی ہو جائے گا۔ پھر بولا ہم نے تو سنا تھا کہ گاڑی چلانا آسان ہے، میرے کو تو یہ پھاتا ہی نہیں ہے، یہ دونوں پاؤں۔ ارے گدھے، جو کمپنی نے دیا ہے اس کے مطابق کر تو آسان ہے، اپنے بیچ میں ہوشیاری لگائے گا تو مشکل ہو جائے گا۔ بلا تشبیہ اور بلا مثال جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے، بس اذان ہو گئی، تیرے کو آ جانا ہے، تو کیوں یہ سوچتا ہے دندے کا کیا ہوگا، دکان پہ کون رہے گا؟ میں نے یہ گجرات میں بلکہ سوراشٹر میں یہ مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے وہ بالکل وہ لکھا ہوا وہ پوسٹر ان کے پاس رہتا ہے جس میں سدھ گجراتی میں یہ سوراشٹر کی ہی بات کر رہا ہوں، لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی نماز کے لیے گئے ہوئے ہیں، اتنے دیر کے بعد دکان کھلے گی، چلے جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ دھندوں میں لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے؟ نہیں، ہم نے خود دیکھے، ہمارے دوست تھے اور میڈیکل کی دکان تھی، شٹر نہیں ڈالتے تھے، کھول کے چھوڑا چھوڑ کے، اور ان کا مسلمان ہی ان کے وہ کام والے تھے، انہوں نے کہا ہوا تھا کہ نماز کا وقت ہوئے تمہیں بھی چلا جانا ہے، دکان پہ نہیں، اپنے آدمیوں کو بھی بول دیا تھا، وہ خود بھی نکل جاتے تھے، اپنے آدمی سنی صحیح العقیدہ کی بات ہو رہی ہے، گربر والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، انہوں نے وہ لکھا ہوا تھا، اب وہ نماز کے لیے جاتے، ہم نے خود دیکھا ساتھ میں جاتے، جب ہم نماز سے واپس آتے 4 5 7 کسٹمر انتظار میں کھڑے رہتے، بولے اچھا ہوا نماز پڑھ کے آ گئے، اب ہمیں فلاں دوا دے دو، چلو رزاق کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لیے گئے تھے، رزاق نے وہاں پہ تمہاری روزی کا انتظار میں لگا دیا ہوا۔ اتنا تو ایمان کم سے کم مسلمانوں کا ہونا چاہیے، دماغ چلانا ہی نہیں ہے، ریڈی میڈ فارمیٹ موجود ہے، جب فرمایا جا رہا ہے اس وقت تمہیں یہ کام کرنا ہے، جب آدمی اپنی عقل چلاتا ہے کہ میں کیسے کروں گا، دکان کا ٹائم بولتے عشاء کا ٹائم 9:30 بجے ہے، لیکن ہمارے دکان بند کرنے کا ٹائم بھی 9:30 بجے ہے، ارے عشاء کا جو ٹائم ہے وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ سے آیا ہوا ہے، وہ تیری دکان کا جو ٹائم ہے وہ تیری عقل سے آیا ہوا ہے، تو اب لازم یہ ہوتا ہے کہ اپنی عقل کا استعمال نہ کر، بلکہ یہ کہہ دے کہ یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو رو جہان۔ بات میں مگر چلانے کی ضرورت ہی کہاں ہے؟ اب آدمی 2-3 بجے تک رات کو جاگتا ہے، صبح کہتا ہے فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، عقل چلایا تبھی نہیں کھلی، تیرے کو صرف اتنا سوچنا تھا کہ میرے رب العالمین نے فرما دیا کہ یقیم الصلاۃ فی دلوق الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، جب فرما دیا ہے کہ یہ نماز تمہیں پڑھنی ہے تو اب سوچنا نہیں ہے کہ اٹھ پاؤں گا تو پڑھوں گا، جا پاؤں گا تو پڑھوں گا، ارے آپشن ہے ہی نہیں، یہ ہے کمپلسن، یہ کمپلسری ہوا کرتا ہے۔ مجھے بتائے اگر آپ اسے آپشن میں رکھیں گے تو پھر اس کو فرض کہنے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ جب کوئی بات کہی جاتی ہے کہ یہ فرض ہے تو فرض کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کا کوئی آپشن نہیں ہے، اس کا کوئی وکلپ نہیں ہے، تبھی وہ فرض ہے، اور جس کا وکلپ ہو، جس کا آپشن ہو تو وہ فرض نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں کہ نہیں ہے؟ تھوڑا اگرا ہو گیا، ہارڈ ہو گیا کہ سہلا ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ کچھ لوگوں کے رڈار میں نہیں آ رہا ہے کیا؟ فرض کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ چیز فرض ہے، فرض کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں وکلپ نہیں ہے، اور جس میں وکلپ ہو تو وہ فرض نہیں ہوتا۔ واجب کا بھی حکم تھوڑا فرض سے تھوڑا نیچے ہوتا ہے، لیکن وہ بھی تھوڑا وہی ہوتا ہے، لیکن اس میں تھوڑی رعایت وغیرہ رہتی ہے، لیکن تو یہی معاملہ ہے۔ اب جب نفل وکلپ رہا، آپشن رہا، تو یہ نفل ہو گیا،
جیسے ظہر کی فرض کے بعد 2 سنتیں 2 نفل ہوتی ہے، اب کوئی 2 نفل نہ پڑھے تو تم اسے برا بھی نہیں کہہ سکتے۔ عشاء کے بعد، عشاء میں 4 نفل ہوتی ہے، کوئی نفل پڑھتا ہی نہیں۔ اچھا روزوں سے سمجھاؤں میں، پورے سال میں کتنے روزے فرض ہیں؟ 30، اور 29 کا چاند ہوا تو ارے 29 یا 30 نہیں بولنا ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، یوں بولے پورے رمضان کے روزے فرض ہیں جتنا چاند ہوا۔ اب ایک آدمی ہے صرف رمضان کے روزے رکھتا ہے پورے سال میں، نہ عاشورہ کا رکھتا ہے، نہ 15 شعبان کا رکھتا ہے، اور کوئی نفل روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ برا کہیں گے؟ غلط کہیں گے؟ فاسق کہیں گے؟ کوئی حکم ہی نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہوئی ہے، ہاں فرض کیوں؟ ویکلپک چیز ہے، آپشن والی ہے، اب اسے زیادہ ثواب چاہیے، زیادہ اجر چاہیے، زیادہ اس کو فضیلت چاہیے، جنت میں زیادہ اعلیٰ مقام و درجات چاہیے، اللہ کا زیادہ قرب چاہیے، اب وہ چاہے تو پورے سال 5 روزوں کو چھوڑ کر پورے سال روزے رکھے، لیکن اگر کیونکہ وہ آپشن والی چیز ہے، وہ ویکلپک چیز ہے، وہ نفل اور مستحب کے حکم میں ہے، لیکن اگر رمضان کا ایک روزہ بھی اگر جان بوجھ کے چھوڑے گا، اس کو فوراً فاسق معلن کہا جائے گا، کھلم کھلا چھوڑے گا، فاسق معلن کہا جائے گا، وہ گواہی سے مردود ہو جائے گا۔ اسلامی عدالت ہوتی تو ایسوں کی گواہی نہ چلتی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایک بھی نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ فاسق معلن ہو جائے گا۔ وہ کورٹ میں، اسلامی کورٹ کے تحت، اسلامی عدالت کے تحت اگر وہ کوئی گواہی دینے آتا، کہتا میرے سامنے یہ معاملہ ہوا، میں اس کی شہادت اور ساکشی دیتا ہوں، I am the witness of this matter، تو جج، اسلامک جج، قاضی کہہ دیتا کہ یہ ہاسٹائل ہے، اس کی گواہی نہیں چل سکتی۔ کیوں نہیں چل سکتی؟ کیونکہ آج اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ اور اسی طرح جو جماعت ہے وہ واجب ہے، جو شخص کئی جماعت چھوڑنے کا عادی ہو جاتا ہے، اس کی بھی گواہی نہیں چل سکتی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو فرض ہوتا ہے اس میں اس کا استعمال نہیں کیا جاتا، اسی طرح جو چیزیں حرام ہوتی ہے اس میں اس کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اوپر سے آ گیا کہ یہ چیز حرام ہے، نہیں کرنی۔ اب چاچا کیا کہے گا، ماں کو کیا لگے گا، میرا بڑا بھائی کیا کہے گا، بیوی کو برا لگے گا، ارے جس کو جو لگنا ہے لگے، میرا اللہ اور اس کا رسول ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ دین پہ چلنا تب آسان ہوتا ہے جب یہ اصول اپنایا جائے۔ اب آپ کہیں اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہو جائے، لوگ بھی راضی ہو جائیں، اڑوسی پڑوسی رشتہ دار بیوی بچے سب کچھ راضی ہو جائیں، تو سب کو تو پھر راضی نہیں رکھا سکتا۔ یاد رکھیں کچھ لوگ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی راضی کر لیں گے، کفار و مشرکین کو بھی راضی کر لیں گے۔ یہ آپ لکھ لیں، لکھ لیں، لکھ لیں، پتھر پہ لکھ لیں کہ کبھی بھی اللہ اور اس کا رسول اور کفار و مشرکین ایک ساتھ راضی نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں اگر کفار و مشرکین کو تم اچھا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرو گے، اور اگر وہ تم سے راضی ہو گئے تو اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ راضی ہو جائیں، تو پھر یہ یقین جانے کہ کفار و مشرکین تم سے ضرور ناراض ہوں۔ جیسے اورنگزیب عالمگیر نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کی تو یہ ناراض ہو گئے۔ محمود غزنوی نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کی، یہ ناراض ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کیا، یہ ناراض ہو گئے۔ غریب نواز نے، سالار مسعود غازی نے، اور دوسرے جتنے بھی اولیاء کرام بہت سارے تشریف لائے، مجاہدین تشریف لائے، جنہوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کی اور اپنا تن من دھن سب قربان کیا، اللہ اور اس کے رسول تو راضی ہو گئے، لیکن کفار و مشرکین صدیوں کے بعد بھی وہ ناراض
راز ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں مشرکین کی نظر میں گڈ مسلمان بننا ہے کہ بارگاہ رسالت میں گڈ مسلمان بننا ہے۔ بس یہ درس ہے آج کا کہ امام حسین ایسی سچویشن میں ظہر کا وقت آتا ہے، اذان دلواتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں صرف شریعت کو بچانے نکلا ہوں اور یزید کے کالی کرتوتوں کو مٹانے نکلا ہوں، تو صرف زبان سے باتیں نہیں کرتا، عملی طور پہ کر کے دکھاتا ہوں کہ جو ہوگا راستے وہی مانے گئے جس پر ہو کر رسول اللہ کے دیوانے گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور سچا عاشق رسول، سچا عاشق حسین بنائے۔ کہنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی طرح کی غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔